کہاں لکھا ہے حلوہ پکاؤ؟ کس نے لکھا ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ میرے محمد کا عمل آپ کے سامنے آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، بیٹھے رہے، عبادت کرتے رہے، پھر حضور کہاں آ گئے؟ حجرے میں، پھر جنت البقیع کے قبرستان میں گئے، پھر آئے، پھر ساری رات بولو عبادت کی ہے، نوافل پڑھے ہیں، کہیں حلوے کا ذکر ہے؟ بولو تو ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ تسی فوراً کہو گے بس مولوی صاحب تمہارا تو کام ہی ہے ہمیں روکنا۔ روکنا نہیں ہے، میں چوکیدار ہوں محمد کی سنت کا۔ یہ گردن اتر سکتی ہے، اس پیٹ کو گولیاں مارو کہ جو پیٹ کھانے کی خاطر محمد کی سنت کو چھپائے۔ کہیں حلوہ ثابت؟ اور یہ آگ، حدیث تو آپ نے سن لی، اللہ کہاں آ جاتے ہیں؟ اسی آسمان دنیا پر، کیا دینے کے لیے؟ رحمت، بخشش، رزق۔ توجہ دیتے ہیں۔ اور یہ اعلان کب تک ہو رہا ہے؟ فجر تک۔ اور تمہارا بیٹا جو پٹاخے چھوڑ کر آگ جلاتے ہیں آسمان کی طرف، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو غیرت مندو، ایمان سے بتاؤ یہ رب کی رحمت کو چڑھا رہا ہے نہیں چڑھا رہا؟ بیٹا تیرا، بھتیجا تیرا، اور برسر عام اللہ کی رحمت کو چڑھا رہا ہے اور تو خاموش ہو کر بیٹھا ہے۔ اس کا قرآن و سنت کے اندر کہیں ثبوت؟ بولو نہیں ہے۔ جب حقائق سمجھ آ گئے، پھر بھی اگر کسی نے رات کو یہ پٹاخے بجائے، آگ جلائی، آگ چھوڑی آسمان کی طرف، اللہ کی قسم اس کو کہہ دو یہ رب کے انعام کی توہین کر رہا ہے، محمد کی سنت کی توہین کر رہا ہے۔ اور یہ توہین بچہ نہیں کر رہا، خرچہ اس نے آپ سے لیا ہے، مگر نہ صبح بل پیش کرے گا آپ کو، ابا میں نے یہ چیز لی تھی، اور وہ مردود بیٹھے ہیں۔ حکومت ان پر، اب کیا حکومت ہے؟ حکومت تو یہودیت کا نظام چلا رہی ہے۔ حکومتیں ان پر وہ کرتی ہیں، وہ پابندیاں لگاتی ہیں۔ حکومت کا کام ہے پابندی لگانا۔ اب حکومت میرے ہاتھ کو تو نہیں پکڑ سکتی، حکومت میرے گھر میں تو نہیں آ سکتی، ہے تو میں نے کرنا ہے۔ میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا پوتا، یہ میں نے کرنا ہے، حکومت کا کام نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ جب کلمہ پڑھا محمد پاک کا، قرآن پہ ایمان، حدیث پہ ایمان، حوالہ جات کے ساتھ جب یقین ہو گیا کہ یہ عمل برام کا قوم کا ہے، یاجوج ماجوج قوم کا ہے، برام کا قوم آگ جلایا کرتی تھی، یاجوج ماجوج راستے میں بیٹھ کر آگ جلایا کرتی تھی، بچہ تیرا ہو، ایمان والا تیرے گھر میں پیدا ہوا ہو، اور اتنی رحمت والی رات برام کا قوم آتش پرست کی نقالی کرے، یاجوج ماجوج کی نقالی کرے، کیا رحمت گھر میں آئے گی؟ روکیں گے انشاءاللہ؟ بولو یارو۔ لیکن انشاءاللہ شیخ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی طرح چون تیغے لا بدستاری بیا تنہا چ غمداری مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو۔ جب تو حقیقت میں لا الہ الا اللہ کی تلوار اٹھائے گا، وہ یہ کام ٹھیک نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں، یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام سنت ہے، یہ کام سنت ہے، یہ کام سنت ہے، یہ غلط ہے، جب تو یہ لا الہ الا اللہ کی تلوار اٹھائے گا، محمد کی سنت کی سچی حالت لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، شیخ سلطان بہو جنگ کے پیر کہتے ہیں سونا بیا تنہا چے غمداری، سونا ان خیالہ کریں تو کلہ ہی رہ جائے گا، ہن تو کلہ ہی رہ جائے گا، سارے تجھے چھوڑ جائیں گے، اے وہابی بن گئے، اے جناب گستاخ بن گئے۔ تو شیخ سلطان بہو جنگ کے پیر نے کہا ہاں بیا تنہا چے غمداری، غم نہ کرنا کلہ ہو جا، تو کلہ نہیں ہے، تیرے ساتھ اللہ ہے اور محمد عربی ہے۔ بیا تنہا چے غمداری مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح، غیران دی طرف یاری نہ لاوی، لا فتاح الا ہو، کائنات کی ساری مشکلات کو حل کرنے والا ایک میرا اللہ ہے۔ تو جب توحید کہو گے تو کلے رہ جاؤ گے انشاءاللہ، ہم بھی کلے ہیں، کوئی بات نہیں، میرا سونا محمد عربی کلے نہیں رہ گئے۔ بولو یارو، مکے سے حضور کو کیوں نکالا تھا؟ نکالا تھا نا، پتھر مارے تھے نا، اسی لا الہ الا اللہ کی تلوار میرے محمد پاک نے اٹھائی تھی۔ محمد کو اکیلا ہونا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا۔ جب مدینے پہنچے تو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ بے ایمان وہاں پہنچ کر میں نے محمد عربی کو پتھر مار مار پر خون آلودہ کیا۔ یہ کس کی سزا تھی؟ یہ لا الہ الا اللہ کی سزا تھی۔ اٹھائیں گے لا الہ